السلام علیکم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے برگزیدہ بندوں کے تبرکات کی عظمت و شان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان آیات ملکہ ان یاتیکم متابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون۔ ترجمہ: طالوت کی بادشاہی کی یہ نشانی ہے کہ ایک صندوق تمہارے پاس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا سکون ہوگا، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں معزز ہارون کے ترکے کی، معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکے کی۔ یہ آیت مقدسہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کے تبرکات کی عظمت اور شان بیان فرمائی ہے۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال باکمال کے بعد بنی اسرائیل میں انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے رہے، جنہوں نے مخلوق خدا کو احکامات خدا بندی پر عمل پیرا ہونے کا درس دیا، مگر ایک ایسا دور آیا کہ بنی اسرائیل کے لوگ اپنے مال کی حقیقی سے روگردانی کر کے عیش و عشرت میں مشغول ہو گئے۔ بنی اسرائیل کو اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل تھا، مگر اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے وہ مغلوب ہو کر رہ گئے۔ قوم عمالقہ ان پر غالب آ گئی۔ ایسے حالات میں بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت شموئیل علیہ السلام کو تاج نبوت پہنا کر ان کی طرف بھیجا۔ جب آپ نے اپنی قوم میں اعلان نبوت فرمایا تو قوم نے کہا، وَقَالُوا إِن كُنتَ صَادِقًا فَابْعَثْ لَنَا مَلِكًا، اور انہوں نے کہا اگر تم اپنے دعوی نبوت میں سچے ہو تو ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرو۔ آپ نے حضرت طالوت کو ان کے لیے بادشاہ مقرر فرمایا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس انتخاب کو دل و جان سے تسلیم کر لیتے، مگر انہوں نے اس فیصلے پر اعتراض کیا، جسے قرآن کریم نے اس طرح بیان فرمایا، أَن يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةٌ مِنَ الْمَالِ۔ اسے ہم پر بادشاہی کیوں کر ہو گئی اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، اسے مال میں وسعت بھی نہیں دی گئی۔ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، آپ نے ہم پر طالوت کو بادشاہ تو مقرر فرمایا، مگر طالوت ہم پر بادشاہی کرنے کا حق کیسے رکھتا ہے، جبکہ نہ تو وہ شاہی خاندان سے ہے اور نہ ہی صاحب مال، ہم سے خاندانی لحاظ سے بھی کم ہے اور مال کے لحاظ سے بھی ہم سے کم ہے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، تمہاری عیب جوئی بیکار ہے، تمہارا اعتراض اٹھانا بے سود ہے، اس لیے کہ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا فرما دیتا ہے۔ جب مالک الملک رب کریم نے طالوت کو انتخاب کرنے کا حکم دیا، پھر تمہیں اس کے بادشاہ ہونے پر اعتراض کا کیا حق ہے؟ بنی اسرائیل نے عرض کیا، اے بنی اللہ، اے نبی اللہ، ہم طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں اور ہمیں فیصلہ خدا بندی قبول ہے۔ ہم آپ کے فرمان عالیہ کے سامنے سب تسلیم ہم کرتے ہیں، مگر اطمینان قلبی کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی ایسی روشن دلیل دکھا دیں جس سے ہمارے دل مطمئن ہو جائیں۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، جس کا تذکرہ قرآن کریم کرتا ہے، آیات ملکہ ان یاتیکم متابوت فیہ سکینۃ من ربکم
तालूत की बादशाही की ये निशानी है कि एक संदूक तुम्हारे पास आएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों को सुकून होगा। हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तालूत के बादशाह होने की खुली दलील ये होगी कि तुम्हारे पास एक ऐसा संदूक आएगा जिसकी ज़ियारत से तुम्हें सुकून कल्ब नसीब होगा। कुरान करीम से पूछें कि संदूक की ज़ियारत करने से सुकून कल्बी क्यों कर हासिल होगा। कुरान पाक का इरशाद है कि इस संदूक में ये बरकत इसलिए है कि उसमें अल्लाह तबारक तआला के बरगज़ीदा बंदों के तबरकात हैं। वह बकीयम मिम्मा तरका आलू मूसा व आलू हारून, और कुछ बची हुई चीज़ें मुअज़्ज़ज़ मूसा और मुअज़्ज़ज़ हारून के तरके में। मुफस्सिरीन इकराम इस आयत मुक़द्दसा के तहत नकल फरमाते हैं कि इस संदूक में क्या क्या चीज़ें थीं। इस संदूक में 2 तख्तियाँ तौरात की और कुछ शिकस्ता तख्तियों के टुकड़े थे, और मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक और आग के जूड़े मुबारक, और हारून अलैहिस्सलाम का अमामा शरीफ और उनकी लाठी थी। उस संदूक में तौरात शरीफ की चंद तख्तियाँ, मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक था और उनका जोड़ा मुबारक, और हारून अलैहिस्सलाम का अमामा शरीफ और आपका असा मुबारक था। अल्लाह ताला का कुरान करीम कहता है कि उस संदूक की ज़ियारत से सुकून कल्ब हासिल होगा। तो यहाँ से मालूम हुआ अल्लाह वालों के पहने हुए कपड़े उनके जिस्म मुतहर के साथ मसशुदा अशिया की ज़ियारत सुकून कल्ब हासिल करने का ज़रिया है। तो अगर अल्लाह वालों के कपड़ों की ज़ियारत और उनकी इस्तेमाल शुदा चीज़ों को देखने से सुकून कल्ब हासिल होता है, तो अल्लाह वालों की ज़ियारत क्यों ना इत्मीनान कल्ब का बाअस होगी। अब जो लोग कहते हैं कि अल्लाह वालों को कोई ताकत हासिल नहीं, उनके पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं, उनके तबरकात में कोई नफ़ा नहीं, वो लोग या तो इन आयात मुक़द्दसा को पढ़ते नहीं हैं जिनमें अल्लाह ताला ने अपने बंदों के फ़ज़ाइल का जिक्र फरमाया है। ये पढ़ते तो हैं मगर मानते नहीं। कुरान करीम ने ऐसे ही लोगों से ख़िताब किया है, अफ़तुमिनूना बिबादिल किताबी व तकफुरूना बिबाद, तो क्या किताब बाज़ को बाज़ मानते हो और बाज़ का इनकार करते हो। अल्हम्दुलिल्लाह, जिनमें बुतों की तरदीद है और उन आयात को भी मानते हैं जिनमें मकबूलाने बारगाह अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम और औलियाए अज़्ज़ाम की तायीद है, जिनमें मिन दूनिल्लाह का जिक्र है और उन आयात को भी पढ़ते हैं जिसमें औलियाए अल्लाह का जिक्र है। दुश्मनाने औलिया बुतों वाली आयतें पढ़ते और उन्हें औलियाए अल्लाह पर जिस्पा करते हैं, अल्लाह के नबियों पर जिस्पा करते हैं। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक मुनकरीन औलिया, ये आयत पढ़ते हैं। वलन यख्लुक़ू ज़ुबाबु मा ला यज्तमऊ लाहू, एक मक्खी भी ना बना सके अगरचे सब उस पर इकट्ठे हो जाए। ये आयतें मुक़द्दसा हालांकि बुतों के हक़ में नाज़िल हुई, मगर उन लोगों ने सीधे साधे मुसलमानों को धोखा देने के लिए तर्जमा कर देते कि ना कोई दिल, ना कोई नबी, ना कोई वली और ना कोई नबी, चाहे ये सब मिल जाएं फिर भी एक मक्खी तक भी नहीं बना सकते। अल्लाह ताला सब मुसलमानों को ऐसे धोखाबाज और दुश्मनाने औलिया लोगों से महफूज मामून रखे। कुरान मजीद ने ऐसे ही लोगों के बारे में फरमाया, युखादिऊनल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, धोखा देते हैं अल्लाह को और ईमान वालों को, और हकीकत में करीब नहीं देते मगर अपनी जानों को, और उन्हें शऊर नहीं। लोगों को धोखा देने वाले ये नहीं समझते कि ये खुद अपने आप को भी धोखे में डाल रहे हैं।
کہ کوئی نبی کوئی دل مکھی بھی بنانے پر قادر نہیں ہے۔ نہ جانے یہ کیوں مکھیاں بنانے پر اتنا زور دے رہے ہیں۔ کیا مکھیاں پہلے کم ہیں؟ کیا انبیاء علیہ السلام اولیاء اعظام کا مشن مکھیاں بنانا ہے؟ ان لوگوں نے نہ جانے کیوں اس آیت کی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ انہیں قرآن کریم میں یہ نظر نہیں آتا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی اخلق لکم من الطین کا حیات الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باسم اللہ۔ تحقیق میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے مثل پرندے کی صورت، پس اس میں پھونک مارتا ہوں وہ پرندہ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ حضرات محترم، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی خدا قدوس کی عطا سے جو چاہے کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ ابھی تک مکھیوں کے چکر سے نہیں نکلتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک مار دوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن کر اڑنے لگتا ہے۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ دم کرنا اللہ تعالیٰ کے نبی پاک کی سنت ہے۔ اس طرح ایک اور کا واقعہ ہے کہ ایک مستری جو یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ کسی مولوی صاحب کے مکان بنا رہا تھا، کام کرتے کرتے کہنے لگا مولوی صاحب آپ لوگ مجھے دم کریں، بھوک مارتے ہیں، ان بھوکوں میں کیا رکھا ہے؟ علاج تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کرنا چاہتے ہیں۔ مولوی صاحب نے اس پر کئی دلیلیں پیش کی مگر وہ ہی نہ مانو کے برابر۔ آخرکار مولوی صاحب نے کہا میاں نہیں مانتا تو نہ صحیح، تمہاری مرضی، اپنا کام کرو۔ مستری صاحب کام میں مشغول ہو گئے۔ جو ہی انہوں نے کیل لگانے کے لیے تھوڑی لگائی تو اس کی انگلی پر پڑ گئی۔ مستری صاحب نے جلدی سے انگلی کو دوسرے ہاتھ سے دبایا اور پھونک مارنا شروع کی۔ مولوی صاحب کو موقع مل گیا۔ انہوں نے پوچھا میاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا جناب ہتھوڑی انگلی پر لگنے سے انگلی میں درد ہو رہا ہے، پھونکیں اس لیے مار رہا ہوں کہ اس سے ذرا افاقہ ہو جاتا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا میاں صاحب اب تو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے۔ وہ بیچارہ شرمندہ ہو گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا اس کی مثل کے مطابق۔ قرآن کریم کا ارشاد کرامی ہے کہ جس صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا شریف اور آپ کا جوڑا مبارک، ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف اور عصا مبارک تھا، اور اس صندوق کی زیارت باعث تسکین قلب ہے۔ اے اللہ، عصائے کلیم کی زیارت باعث سکون اور اطمینان کیوں ہے؟ ڈنڈے تو دنیا میں بہت سے اور بھی ہیں۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ درست ہے، ڈنڈے اور بھی بہت سے ہیں مگر عصائے کلیم عام ڈنڈوں کی طرح نہیں، بلکہ یہ وہ عصا مبارک ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ السلام نے پکڑا تھا، اور یہ وہ ڈنڈا ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا اور تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو، فوراً ہی اس میں 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ یہ وہ عصا ہے جس کو کلیم اللہ علیہ السلام پکڑتے تھے اور بکریوں کے لیے پتے بھی جاڑ لیتے تھے، اس پر تکیہ بھی لگا لیتے تھے۔ دیائے کلزم اسی عصا سے خشک ہوا تھا۔ اسی عصا کو کلیم اللہ علیہ السلام نے پتھر پر مارا تو 12 چشمے پانی کے بہ نکلے۔ پانی پر پڑے تو راستے بنا دیے۔ یہی وہ عصا ہے جو سانپ بن کر موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کیا کرتا تھا، اور جب ہاتھ لگاتے تو پھر لاٹھی بن جایا کرتا تھا۔ یہ اندھیری رات میں مشل کا کام بھی دیا کرتا تھا۔ یہ ڈنڈے کا کمال نہ تھا بلکہ یہ ساری برکتیں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کلیم اللہ علیہ السلام کی تھیں۔ یہ تو تھا عصائے کلیم اللہ جس کی زیارت طمانینت قلب کا باعث تھی۔
اب ذرا تاجدار مدینہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سنیے۔ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گردوں کا سہارا عصائے محمد۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا مقدس عصا مارا تو پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے، مگر میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں نے پانی کا سوال کیا تو آپ نے اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے اور 15 صحابہ اس پانی سے سیراب ہو گئے۔ انگلیوں میں فیض پر ٹوٹے پیاسے جھوم کر ضرب کلیم کا پتھروں سے پانی نکالنا یقیناً بہت بڑا معجزہ ہے، مگر میرے شہنشاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جانا یہ اس سے بھی بڑا معجزہ ہے۔ بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے انور سے تو دودھ کی ندیاں بہہ نکلتی تھیں۔ دوران ہجرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معبود کی بکری کے خشک تھنوں کو دستے انور لگایا تو خشک تھن دودھ سے بھر گئے، اور پھر جناب صدیق اکبر اور معبود اور اس کے گھر والوں نے خوب سیراب ہو کر پیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک دودھ کے پیالے کو 17 اصحاب نے نوش فرمایا۔ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ فرماتے ہیں، پتھروں پر عصا مار کر پانی نکالا بڑی عظمت کی بات ہے، مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پر جلوہ فغن میں کسی عرابی نے بارش کے لیے عرض کی تو آپ کے دستے مبارک کا اٹھنا ہی تھا کہ بارش شروع ہو گئی۔ عصائے کلیم مشعل بن جاتا تھا، وہ سانپ بن کر آپ کی حفاظت بھی کیا کرتا تھا، لیکن وہ عصا جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے انور سے مس ہوا اس کی کیا شان ہے۔ حضرت عبداللہ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو خالد بن سفیان کے قتل کرنے کے لیے بھیجا۔ میں جب قتل کر کے واپس سے حاضر خدمت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا عصا مبارک عطا کرتے ہوئے فرمایا، تحضروا بہذہ فی الجنۃ، اس کے ساتھ جنت میں چلے جانا۔ چنانچہ وہ عصا مبارک حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا۔ جب ان کی وفات کا وقت آ گیا تو وصیت کی کہ اس عصا کو میرے کفن میں رکھ دینا، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایک شب بارش ہو رہی تھی اور رات بے سخت اندھیری تھی۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر تک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے رہے۔ جب آستان رسول سے جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھجور کی ایک شاخ عنایت فرما دی۔